اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات۔ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے فلما تجلی ربہ للجبل، جب خداوند متعال کی نور کی تجلی پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ سرمے میں بدل گیا، کافر جل کر مر گئے، موسیٰ جیسے کلیم اللہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ کب ہوا؟ یہ اس موقع پر ہوا جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا پر ایمان لے کر آؤ۔ قوم نے کہا موسیٰ تمہارا خدا تو نظر نہیں آتا، تو موسیٰ نے کہا چلو کوہ طور پہ چلتے ہیں۔ تو کوہ طور پہ جب قوم آئی تو ایک نور چمکا، جس نور کے چمکنے کے نتیجے میں کافر جل کر مر گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ سرمے میں بدل گیا۔ اب سوال یہ ہے کوہ طور پہ جو نور چمکا تھا وہ کس کا نور تھا؟ عام مسلمان کہے گا یہ تو خدا کو دیکھنے آئے تھے تو خدا ہی کا تو نور ہوگا، مگر یہ نور خدا کا ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا ہے لا مکان، خدا کوئی جگہ نہیں لیتا۔ یہ نور چمکا تھا کسی مکان میں، کسی جگہ میں، یہ نور خدا کا نہیں ہو سکتا۔ اور خدا نے خود قرآن میں کہا کہ لیس کمثلہ شیء، خدا جیسی کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ یہ نور کوئی شے تھی۔ خدا نے خود اس آیت میں فرمایا کہ لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ساری دلیلیں بتلا رہی ہیں یہ نور خدا کا نور نہیں تھا۔ اچھا اگر یہ نور خدا کا نور نہیں تھا تو کس کا نور تھا؟ اس نور کو سمجھنے کے لیے اس نور کی صفت کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اس نور کی کوالٹی یہ ہے، اس نور کی صفت یہ ہے کہ جب یہ چمکتا ہے تو پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ بس عزیزان محترم، خدا نے اسی نور کے تعارف کے لیے مولا علی کی ولادت کا انتظام کعبے میں کیا، اور کعبے کی دیوار نے ٹوٹ کر بتایا یہ وہی نور تھا جو کوہ طور میں چمکا تھا۔ یہ وہی نور تھا جو کوہ طور میں چمکا تھا۔ تبھی تو رسول اللہ سے جب پوچھا گیا، جلال الدین سیوطی اہل تسنن کے عالم ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں رسول اللہ سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کس کا نور تھا جو کوہ طور میں چمکا تھا؟ فرمایا وہ میرا اور میرے بھائی علی کا نور تھا۔ اسی لیے تو کیا خوبصورت کہا ہے شاعر نے، جہاں ثنائے علی میں کمال آتا ہے۔ توجہ تو ہے نا عزیزان محترم؟ جہاں ثنائے علی میں کمال آتا ہے، قلندرانہ طبیعت کو حال آتا ہے۔ جہاں ثنائے علی میں کمال آتا ہے، قلندرانہ طبیعت کو حال آتا ہے۔ بتوں سے 13 رجب کو کہا یہ کعبہ نے، ہٹو چلو کہ ابو طالب کا لال آتا ہے۔ یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئی ہیں مگر ان کا فیض دنیا تک پہنچ رہا ہے۔ ابھی ولادت نہیں ہوئی مگر ان کا فیض قبل ظاہری ولادت کے دنیا تک پہنچ رہا ہے۔ جیسے ایک آیت ہے قرآن مجید میں، ابھی 17 ربیع الاول آنے والی ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ رسول اللہ سے منسوب بھی ہے۔ تو اب اس آیت کو سن لیجئے، ایک آیت ہے جس میں، اور اس طرح کی کئی آیتیں قرآن میں ہیں، ایک پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اے حبیب یاد کیجئے، خدا رسول اللہ سے کہہ رہا ہے، حبیب یاد کیجئے جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں آدم کی خلقت کرنے جا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ وَإِذْ یاد کیجئے،
مثال کے طور پہ میں اپنے دوست سے کہوں کہ محسن بھائی یاد کیجئے جب کربلا میں خاک شفا کی تسبیح خرید رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میرا یاد کیجئے کہنا بتلا رہا ہے، جب میں تسبیح خرید رہا تھا میں بھی وہاں تھا، محسن بھائی بھی وہاں موجود تھے، تبھی میں کہہ رہا ہوں یاد کیجئے۔ اب قرآن میں خدا نے کئی مقامات پہ اسے خطاب کیا، کبھی فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کبھی فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حبیب یاد کیجئے جب موسیٰ اپنی قوم سے گفتگو کر رہے تھے، کبھی فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، حبیب یاد کیجئے جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا، کبھی فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، حبیب یاد کیجئے جب اسماعیل اور ابراہیم مل کر کعبۃ اللہ بنا رہے تھے، کبھی فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، حبیب یاد کیجئے جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے کہہ رہے تھے بیٹا کبھی شرک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے، کبھی فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، حبیب یاد کیجئے جب ہم موسیٰ کو کوہ طور پر لے گئے، اے خدایا بار بار یاد کیجئے یہ کیسا خطاب ہو رہا ہے، خدایا یہ وہ نبی ہیں جو ہزاروں سال بعد میں پیدا ہو رہے ہیں مگر بار بار خطاب یہ ایسا آ رہا ہے، یاد کیجئے یاد کیجئے یاد کیجئے۔ آواز آئے گی ہماری کوئی آیت بلا حکمت کے نہیں ہوا کرتی ہے، اس آیت اس جملوں کے پیچھے ایک حکمت ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ جب یہ حادثات ہو رہے تھے مصطفیٰ وہاں موجود تھے، یعنی جب آدم صفت کر رہا تھا مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب نوح سفینہ چلا رہے تھے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب ابراہیم آگ میں پھینکے جا رہے تھے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب اسماعیل کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب موسیٰ عصا چلا رہے تھے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب عیسیٰ اندھوں کو بینا کر رہے تھے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، جب یوسف بازار میں بک رہے تھے تو مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر جب فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے تھے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے۔ قصہ مختصر کروں، دنیا بن رہی تھی میرا نبی دیکھ رہا تھا۔ بلندتر صلوات صلی علیہ، تبھی تو ہم کہتے ہیں جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، توجہ تو ہے نا عزیزان محترم، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس دل پہ کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ ذکر خدا میں یہ نام شامل نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی ولادت سے پہلے ان کا فیض پوری دنیا تک پہنچ رہا ہے، وجود ان کا ظاہراً پیدا نہیں ہوئے مگر فیض دے رہے ہیں۔ دیکھیے اس کی ایک مثال دے دوں کیسے یہ فیض دے رہے ہیں۔ دیکھیے اگر ایک 20 سال کا لڑکا 80 سال کے بوڑھے سے کہہ دے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا ہلنا بالکل آپ کے دادا کی طرح ہے، تو 80 سال کا بوڑھا کہے گا لڑکے سے بیٹا تمہاری عمر کیا ہے؟ کہا میری عمر تو 80 سال ہے، میری عمر تو 20 سال ہے۔ تو بوڑھا کہے گا بیٹا تمہاری عمر 20 سال ہے، تم نے میری جوانی کو بھی نہیں دیکھا، تم نے میرے باپ کو بھی نہیں دیکھا، دادا کو تو دیکھا ہی نہیں ہوگا، تم کہہ رہے ہو میرا اٹھنا بیٹھنا ہنسنا بالکل ہر چیز میرے دادا کی طرح ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تصویر آپ کی شکل دادا سے ملتی ہے، اگر تصویر کا کہتا کوئی کہتا کہ یہ تصویر ملا کے کہہ رہا ہے اس نے فوٹو دیکھی ہوگی، مگر کہا آپ کا بولنا آپ کا انداز گفتگو آپ کی دادا کی طرح ہے۔ تو بزرگ بچے سے کہے گا بیٹا تم اس بات کے حقدار نہیں ہو جو مجھے کہو میں کس کے شبیہ ہوں، وہ مجھے یہ بات کر سکتا ہے جس نے میرے دادا کو دیکھا ہو۔ بس عزیزان محترم رسول اللہ نے مولا علی کو سند دے کر فرما دیا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی حلمہ والى ابراہیم فی خلتہ والى اسماعیل فی صدقہ والى یوسف فی حسنہ والى
وَإِلَىٰ أَيُّوبَ فِي صَبْرِهِ وَإِلَىٰ سُلَيْمَانَ فِي قَضَاوَتِهِ وَإِلَىٰ مُوسَىٰ فِي هَيْبَتِهِ وَإِلَىٰ عِيسَىٰ فِي عِبَادَتِهِ وَإِلَىٰ يَحْيَىٰ بْنَ زَكَرِيَّا فِي زُهْدِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. اگر آدم کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر نوح کا علم دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر ابراہیم کی خلت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر اسماعیل کی سچائی کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر موسیٰ کی ہیبت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر عیسیٰ کی عبادت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر یحییٰ کے زہد کو دیکھنا ہے تو بھی علی کو دیکھو، اگر سلیمان کی قضاوت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر ایوب کے صبر کو دیکھنا ہے تو بھی علی کو دیکھو، اگر حسن یوسف کا نظارہ دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ یہ وہی ہستی کہہ سکتی ہے، یہ وہی ہستی کہہ سکتی ہے جس نے سارے انبیاء کو دیکھا ہو، تبھی تو کہہ رہا ہے کہ یہ علی ان سارے انبیاء کی شبیہ ہیں۔ تبھی تو کہا احد کا نور ہو شامل تو نبی بنتا ہے، احد کا نور ہو شامل تو نبی بنتا ہے، اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے، احد کا نور ہو شامل تو نبی بنتا ہے، اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے، بکھرے ہوئے اوصاف سب نبیوں کے یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجئے علی محمد۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا فیض ہر بندے تک پہنچا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری معرفت کتنی ہے، ہم مولا سے کتنا مانگتے ہیں۔ جس نے دولت مانگی اسے دولت ملی، جس نے مقام مانگا اس نے مقام ملا، مگر کچھ ایسے تھے جو سلمان جیسے تھے جنہوں نے در زہرا کی غلامی مانگی تھی، ان کو وہی ملا۔ کس نے کیا مانگا؟ بندے کی معرفت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا اہل بیت سے مانگ رہا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں بے شک جنت مانگو، دعاؤں میں جنت بھی ہے، مگر صرف جنت نہ مانگو، کیونکہ جنت میں تو پاگل بھی جائے گا، جنت میں تو بچے بھی جائیں گے، جنت میں کتنے ایسے ہوں گے جانور وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ نہ کہو صرف مجھے جنت ملے، کہو جنت میں حسین کا پڑوسی بن کے رہوں میں، کیونکہ حدیث میں ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو جنت میں ہوں گے۔ کیونکہ دیکھیے آدم سے لے کر کتنی خاتم تک اور قیامت تک کتنی آبادی ہے، کتنے لوگ ہیں، اسی لیے فرمایا کچھ لوگ ایسے جنت میں ہوں گے 700 سال کے بعد انہیں ٹائم ملے گا کہ امام حسین کی جا کر وہ زیارت کریں۔ 700 سال انہیں ویٹ کرنا پڑے گا، لوگ ہوں گے کیوں میں، پینڈنگ میں۔ یہ ایک دعا مانگے کہ، اور اسی لیے ایک جملہ اگر اکثر ہم سنتے ہیں مصائب میں، مگر اس کا غلط ترجمہ ہوتا ہے۔ مولا کو کہا جب کہتے ہیں کہ امام حسین نے سعید سے کہا انت امامی فی الجنہ، سعید تو میرے سے پہلے جنت میں جائے گا، نہیں جملہ یہ نہیں ہے، امامی کا معنی سامنے ہے، یعنی سعید لوگ تو 700 سال کے بعد ہماری زیارت کریں گے، تو ہمیشہ میرے سامنے جنت میں رہے گا۔ یہ ہیں سعید، یہ انسان دعا مانگے۔ اچھا کچھ لوگ ہیں جیسے ایک طالب علم تھا، معرفت سب کی برابر نہیں ہوتی، آ گیا نجف میں گیا، بڑی اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو اس نے مولا علی کے روزے پر گیا، کہا مولا مجھے روٹی، یہ سوکھی روٹی، یہ دال میرے سے نہیں چلتا، مجھے اچھی غذائیں، مرغن غذائیں کھانے کا شوق ہے، میرے لیے کوئی بندوبست کر دیجئے۔ خواب میں مولا علی آئے، مولا علی نے کہا دیکھو تمہیں علم ایسے ہی ملے گا، علم اگر چاہیے در علی پر یہی جو کی روٹی ملے گی، یہی نمک ملے گا، یہی دال روٹی ملے گی، ہاں کہیں اور تمہیں چاہنا ہے تو الگ بات ہے۔ جیسے خدا حدیث قدسی میں ہے نا، موسیٰ سے کہتا ہے موسیٰ میں نے 6 چیزوں کو 6 جگہوں پہ رکھا ہے، لوگ اسے کہیں اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے وہ کبھی نہیں پاتے، میں نے علم کو بھوک میں رکھا ہے، لوگ اسے پیٹ بھر کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے کبھی علم نہیں پاتے، میں نے عزت کو، بزرگی کو خاکساری میں رکھا ہے، لوگ اسے تکبر میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے کبھی نہیں پاتے، میں نے عزت کو نماز شب میں رکھا ہے، لوگ اسے بادشاہوں کی دربار میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے کبھی نہیں پاتے، میں نے
بے نیازی کو، میں نے بے نیازی کو قناعت میں رکھا ہے، لوگ اسے کثرت مال میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے کبھی نہیں پاتے، میں نے دعا کی قبولیت کو لقمہ حلال میں رکھا ہے، لوگ اسے تعویذ اور ٹوٹکے میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے وہ کبھی نہیں پاتے ہیں۔ یعنی کیا کہا؟ علم بھوک میں۔ مولا نے کہا علم چاہیے، یہی بات ہے۔ کہا پھر مولا کیا کروں؟ مولا نے کہا ہم تمہارا بندوبست کر دیتے، کہیں اور چلے جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے۔ مولا نے اسے ایڈریس دیا خواب میں کہ فلاں ہندوستان کی فلاں ریاست میں چلے جاؤ اور وہاں پہ راجہ سے ملو، راجہ سے جیسے ملاقات کرو گے اسے یہ جملہ، یعنی ایک مصرع ہے فارسی کا، یہ کہہ دو کہ بے آسمان رود کار آفتاب کند۔ کہا ٹھیک ہے۔ صبح اٹھا، اپنی ساری کتابیں اس نے سیل آؤٹ کر دی، بیچ دیں، اور اونٹوں کا سفر تھا، چلتا چلتا ہندوستان پہنچا۔ لوگوں سے پوچھا وہ ریاست کہاں ہے؟ کہا وہاں پہ ہے۔ اس ریاست کی طرف چلا گیا۔ اب ایک مرتبہ ادھر پہنچا، پوچھا راجہ کا محل کہاں ہے؟ وہ راجہ کا محل ہے۔ محل میں پہنچا، دیکھا فوجی کھڑے ہوئے ہیں، کہا راجہ سے ملنا ہے۔ فوجیوں نے دیکھا اتنا میلا کچیلا انسان ہے، کہا راجہ ہر کسی سے نہیں ملتے، کہا راجہ سے کہہ دو نجف سے آیا ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں۔ فوجی جاتا ہے، یا علی، فوجی جاتا ہے، راجہ وہ کہتا ہے کوئی نجف سے آیا ہے، پیغام لایا ہے۔ راجہ مولا کا چاہنے والا ہوتا ہے، ننگے پیر آ جاتا ہے، نجف سے کون پیغام لایا ہے؟ آ کے ملتا ہے، سلام علیکم وعلیکم السلام، ملتے ہی کہہ دیتا ہے وہی جملہ جو مولا نے خواب میں سکھایا تھا کہ بے آسمان رود کار آفتاب کند۔ جیسے راجہ سنتا ہے چونک اٹھتا ہے، وہ اپنے نوکروں کو بلاتا ہے چیخ کر کہ نوکروں آ جاؤ، وی آئی پی مہمان آ گیا ہے، ان کو مہمان خانے پہ لے جاؤ، ان کے نہانے کا بندوبست کرو، انہیں بہترین کھانے کھلاؤ، انہیں بہترین وی آئی پی روم میں رکھو۔ یہ بہت خوش ہو جاتا ہے، بڑی عزت مل گئی، زندگی بدل گئی۔ اور ایک ہفتہ اچھی طرح کھانے پینے کھانے کے بعد ایک مرتبہ یہ راجہ صاحب اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹا ہمارے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے، ایک بیٹی ہے اور میں یہاں کا راجہ ہوں، میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی سے آپ کا نکاح کروا دوں اور آپ کو اپنی دولت کا وارث بنا دوں، کیا آپ راضی ہیں میں نکاح پڑھ لوں؟ اس نے کہا میں غریب طالب علم، کوئی کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، بڑا گھر، بڑی گھر کی لڑکی، بڑی سواری، اور مجھے کیا چاہیے؟ کہا جی جی ہم راضی کا راضی سے بھی زیادہ راضی ہوں، 100 سے بھی زیادہ میں راضی ہوں، آپ پڑھوا دیجئے ہمارا نکاح۔ یہ بہت خوش ہوا۔ اگلے دن اعلان ہو رہا ہے پورے شہر میں، سٹی میں، کل راجہ کے بیٹی کی شادی ہے اور دولہے میاں نجف سے پہنچ چکے ہیں اور کل شادی کا اہتمام ہے، سب کو دعوتیں عام ہیں کہ دعوت پہ آ جائیں۔ اب دعوت ہو گئی، مہینہ گزرا، مہینے کے بعد اس نے سوچا جا کے دیکھ تو لوں ماجرا کیا تھا۔ ٹھیک ہے مولا نے ریفرنس دیا تھا مگر اسٹوری کیا تھی؟ وہ جیسے شاعر کہتا ہے نا کہ شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی مدد کہہ کر تقدیر بدل جاتی ہے۔ میری تقدیر تو بدل گئی، ذرا جا کے پوچھ لوں بدلی کیسے ہیں۔ جاتا ہے سسر کے بعد، سلام علیکم سسر جی۔ علیکم السلام داماد جی، آئیے بیٹھیے داماد جی۔ داماد کو بٹھایا، سسر نے پوچھا داماد سے، داماد جی آپ ہماری بیٹی سے راضی تو ہیں؟ اچھا یہ سوال حضور پاک نے بی بی سیدہ اور مولا علی کی شادی کے بعد اگلے دن یا تیسرے دن آ کر دونوں سے پوچھا تھا، سیم سوال بیٹی سے بھی پوچھا، مولا علی سے بھی پوچھا۔ پہلے گئے مولا علی مولا رسول اللہ بی بی سیدہ کے پاس، بتاؤ بیٹی تم علی سے راضی ہو؟ بی بی نے بہت اچھا جملہ کہا، بی بی نے کیا فرمایا؟ نعم البعل، بابا کائنات کا بہترین شوہر ہے علی۔ اچھا جملہ تھا۔ اچھا یہی سوال آ کر مولا علی سے پوچھا، مولا علی بھی کہہ سکتے تھے بہترین زوجہ ہے فاطمہ زہرا، مگر علی باب مدینۃ العلم ہے، علی کا اپنا جواب۔ علی نے کیا جواب دیا؟ کہا نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار ہے فاطمہ زہرا۔ یعنی مولا نے ایک جواب بھی دیا ہم جوانوں، آپ جوانوں کے لیے معیار بھی دے دیا، شادی یہ نہ کرو کہ وہ کتنی حسین ہے، کتنی مالدار ہے، جمال کو نہ دیکھنا، کمال کو دیکھنا، مال کو نہ دیکھنا، دیکھو کیا کمال ہے، اور کمال بھی کیسا ہونا چاہیے، کیا یہ بیوی تمہیں دین کی طرف لے جائے گی یا دین سے دور کرتی چلی جائے گی؟ بیوی وہ ہے جسے بچوں کے دین کا فکر ہو کہ بچوں کی قرآن کا کیا بنا، بچوں کی دینیات کا کیا بنا، بچوں کی ان اخلاقیات کا کیا بنا۔ یہ زوجہ ہے جو انسان کو اللہ کی طرف لے کر جائے۔ تو اب اس نے پوچھا داماد سے آپ ہماری بیٹی سے خوش ہیں؟ جی میں خوش ہوں۔ تو داماد نے پوچھا سسر جی ذرا بتائیے، میں نے آ کے ایک جملہ کہا پوری زندگی بدل گئی میری۔
کہا بیٹا اصل میں نے ایک شعر مولا کی شان میں لکھا تھا. اس زمانے میں بر صغیر میں انڈیا پاکستان وغیرہ میں فارسی لینگویج چلا کرتی تھی, تو میں نے فارسی میں شعر لکھا تھا مولا کی شان میں. ایک مصرع لکھا تھا, اگلا مصرع مجھ سے بن نہیں رہا تھا. میں نے نیت یہ کی تھی کہ جو اگلا مصرع آ کر مجھے بتا دے میں اپنی بیٹی کی بھی اس سے شادی کروا دوں گا, اپنا وارث بھی اسے بنا لوں گا. میرا شعر یہ تھا کہ بذرے گر نظر لطف بو تراب کند. میں نے یہ شعر کہا تھا کہ ذرے پر اگر ابو تراب لطف و کرم کر دے, ذرے پر ابو تراب اگر عنایت کر دے, تم نے آ کر کہا بے آسمان رود کار آفتاب کند, یہ ذرہ آسمان میں جا کے سورج کی روشنی دے گا. تو ایک مرتبہ داماد نے ہنس کے کہا سسر سے, سسر جی میں ہی تو اسی شعر کی تفسیر ہوں, میں ذرہ تھا, ابو تراب نے مجھے آفتاب بنا دیا. حقیقت میں مولا اگر جسے چاہیں ایک لفظ میں, ایک مصرع میں کسی کی تقدیر بدل سکتے ہیں, مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے کیا معرفت حاصل کر رہے ہیں, کیا چیز طلب کر رہے ہیں. اب دیکھیے جو چیز ہمیں بارہویں سرکار سے دور کرتی ہے وہ کیا ہیں؟ وہ ہماری زندگی کے گناہ ہیں. اچھا ہم گناہ کرتے کیوں ہیں؟ گناہ کی وجہ ہمارے جذبات ہوا کرتے ہیں. جب ہم جذبات کے پیروکار ہوتے ہیں تو ہم گناہ کرتے ہیں, ایموشنز کے پیروکار ہوتے ہیں, گناہ کرتے ہیں. ماڈرن سائیکولوجی میں ایک نئی ریسرچ کی گئی کہ ایک انسان ہے جس کا آئی کیو بہت اچھا ہے. دیکھیے آج کل آپ کو اچھی یونیورسٹی میں اگر ایڈمیشن چاہیے, آپ کے بچے کا آئی کیو اچھا ہونا چاہیے. یعنی کیا؟ یعنی اچھی میموری, اچھا حافظہ, اسمارٹ ہونا چاہیے. اچھی جگہ جاب چاہیے, آپ کا آئی کیو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, بندہ ہوشیار ہے یا نہیں ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا, مختلف آئی کیوز کو ٹیسٹ کرنے لگے کہ ایک بندہ ہے جس کا آئی کیو بہت اچھا ہے, یعنی آئی کیو کا معنی ہے انٹیلیجنٹ کوشنٹ, یعنی انٹیلیجنٹ ہے, انٹیلیجنٹ کوشنٹ ہے. مگر یہ بندہ جس کا آئی کیو لیول اینسٹائن جیسا, پتہ نہیں ابو علی سینا جیسا, مگر اس نے جا کر اپنی بیوی کو قتل کر دیا, خودکشی کر دی, بچی کو قتل کر دیا. حیران, نوبل پرائز ونر تھا, اس کے لوگ پیروکار تھے. کیا ہوا؟ آئی کیو لیول تو بہت اچھا تھا, میتھس میں, فزکس میں, پتہ نہیں کس میں, انجینئرنگ میں, میڈیسن میں, مگر اس نے قتل کر دیا. تو ریسرچ شروع ہوئی ماڈرن سائیکولوجی میں, یعنی علم نفسیات جدید میں, کہ سم تھنگ از مسنگ ان ہز لائف. اس کی زندگی میں کچھ کم تھا جس کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی. وہ کیا کم تھا؟ اور 3 بڑی یونیورسٹی, امریکہ کی یونیورسٹیز میں یہ تحقیق ہوئی. ہارورڈ یونیورسٹی میں, ہارورڈ یونیورسٹی جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے, اور اسی طرح ییل یونیورسٹی اور ہیمشائر یونیورسٹی, تینوں یونیورسٹی میں تحقیق ہوئی. اور پروفیسر گولمین نے پہلی کتاب لکھی. کس ٹاپک پہ؟ انہوں نے کہا کہ اس کی زندگی میں آئی کیو تو بہت اچھا تھا, مگر اس کی زندگی میں ای کیو نہیں تھا. یعنی کیا؟ انٹیلیجنٹ کوشنٹ تو تھا مگر ایموشنلی کوشنٹ نہیں تھا. اس کی میموری تو بہت اچھی تھی, اس کا حافظہ تو بہت اچھا تھا, مگر اس کے پاس جذبات پر قابو رکھنے کی صلاحیت نہیں تھی. ایموشن اس کے ہاتھ میں نہیں تھے, جذبات اس کے ہاتھ میں نہیں تھے. اگر جذبات کی قابو رکھنے کی ہم میں صلاحیت نہیں ہوگی, ہم گمراہ ہو جائیں گے. اور شیطان, غصہ ایک جذبات میں سے جذبات ہے, حب دنیا ان جذبات میں سے ایک جذبات ہے, شہوت پرستی جذبات میں سے جذبات ہیں. جوان جس نے شادی نہیں کیا, جذبات اسے گمراہ کر رہے ہیں. ذرا بچوں کو تھوڑا آپ کنٹرول کر لیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد صلی علی محمد و محمد. بلندتر صلوات. تو ان جذبات پر کیسے قابو پایا جائے؟ جذبات غصہ دلاتے ہیں, شہوت کراتے ہیں, زنا کراتے ہیں. رسول اللہ کے پاس ایک عورت چیختی چلاتی ہوئی آئی, دیوانوں کی طرح, پاگلوں کی طرح, یا رسول اللہ میری مغفرت ہوگی. رسول اللہ نے پوچھا کیا ہوا, تم سے کیا گناہ ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا جیسا گناہ کبیرہ ہو گیا. زنا کے بعد جو بچہ پیدا ہوا اس کو میں نے قتل کر دیا. دوسرا بڑا گناہ قتل. تیسرا بڑا گناہ میں نے اس بچے کو سرکے میں ملا دیا, وہ سرکے میں سڑ گیا, اور وہ سرکہ میں نے لوگوں کو بیچ دیا. 3 زنا کیا, قتل کیا, قتل کے بعد حرام خوری, لوگوں کو حرام نجاست کھلائی. یا رسول اللہ میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ نے کہا دیکھو اس سے پہلے کہ میں تمہیں بتاؤں تمہاری مغفرت ہو سکتی ہے یا نہیں, میں تمہیں وجہ بتا دوں تم نے یہ گناہ کیے کیوں.
رسول اللہ سے کہتی ہے جی بتائیے۔ اب دیکھیے، سنے آزادار، سنے رسول کے ماننے والے، سنے حسینی، رسول اللہ ڈائیگنوز کر رہے ہیں بیماری کی۔ تمہاری بیماری کی روٹ کوز کیا تھی؟ تمہاری بیماری کی وجہ کیا تھی؟ زنا کی وجہ کیا ہے؟ قتل کی وجہ کیا ہے؟ حرام کھلانے کی وجہ کیا ہے؟ گناہوں کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں انی ظننت انکی ترکتی صلاۃ العصر، تو نے اتنے جو گناہ کیے تھے فلاں موقع پر تو نے جان بوجھ کر نماز عصر کو چھوڑ دیا تھا۔ ایک نماز عصر کو جان بوجھ کے چھوڑا، اتنے گناہ کر دیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز ہی ہے جو تمہیں فحشاء اور برائی سے روکتی ہے۔ انسان اگر اپنی نماز کو بچا لے، یہ کیوں کب انسان کرتا ہے؟ جب اس کے ذہن میں جذبات حاکم ہوں گے کہ میرا جاب ہے، میرا باس ہے، میرا کسٹمر ہے، کسٹمر کو دیکھ لوں، باس کو دیکھ لوں، ارے رزق کی تلاش میں رازق کو بھول گیا، باس کی فکر ہے مگر تمام باس کے اوپر جو باس ہے اسے تو بھول گیا ہے۔ کسٹمر لانے والا خدا ہے، نماز کا وقت آیا کسٹمر ادھر ہے، میں نے سوچا کسٹمر کو دیکھ لوں، 20 منٹ خدا نے کسٹمر کے ذہن کو بدل دیا، 20 منٹ میرا ٹائم ضائع کرے گا، نماز بھی نہیں پڑھنے دے گا، پھر کچھ نہیں خریدے گا، چلا جائے گا، نہ نماز ملے گی نہ کسٹمر سے کوئی فائدہ ملے گا۔ رازق تو خدا ہے، خدا رزق دینے والا ہے۔ تبھی تو آیت اللہ نخدکی کے بارے میں ایک جوان آیا، کہنے لگا قبلہ میرے 3 مسئلے ہیں، زندگی میں 3 تالے ہیں، رستے بتا دیجئے۔ پہلا تالا یہ ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی نہیں ہو رہی، دوسرا میرے پاس جاب نہیں ہے، تیسرا میرے پاس گھر نہیں ہے۔ آیت اللہ نخدکی فرماتے ہیں وہ ولی خدا تمہارے پہلے مسئلے کا حل یہ ہے کہ نماز کو وقت پہ ادا کر، دوسرے مسئلے کا حل یہ ہے کہ نماز کو وقت پہ ادا کر، تیسرے مسئلے کا حل یہ ہے نماز کو وقت میں ادا کر۔ لڑکا کہتا ہے میرے 3 مسئلے تھے، آپ نے ایک ہی رستہ بتایا، کہا نماز کو وقت پہ ادا کرنا ایک ایسی چابی ہے جو ہر تالے کو کھول دیتی ہے، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا تمہارا۔ تم نماز کو وقت پہ ادا کر کے دیکھو، تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تبھی تو امام زین العابدین مولا فرماتے ہیں صحیفہ سجادیہ میں وَاسْتَفْرِغْ أَيَّامِي لِمَا خَلَقْتَنِي لَهُ، عجیب جملہ ہے مولا نے دعائے مکارم الاخلاق میں فرما رہے ہیں۔ اس دعا میں مولا نے نماز نہیں مانگی، روزہ نہیں مانگا، حج نہیں مانگا، زکوٰۃ نہیں مانگا، ماتم نہیں مانگا، گریہ نہیں مانگا، آنسو نہیں مانگے، ایک ایسی چیز مانگی اگر وہ آ گئی یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ کیا مانگا مولا نے؟ وَاسْتَفْرِغْ أَيَّامِي لِمَا خَلَقْتَنِي لَهُ، اے خدایا مجھے ایک فارغ وقت عطا کر، جس فارغ وقت کو وہاں خرچ کروں جس مقصد کے لیے تو نے مجھے بنایا ہے۔ عجیب ہے، ایسے لگ رہا ہے مولا نے یہ 2021 کے لیے دعا ہمیں سکھائی ہے کہ لوگوں کے پاس فارغ وقت نہیں ہے خدا کے لیے، باقی چیزوں کے لیے تو فارغ وقت ہے، وہ ڈرامہ فلاں ٹائم پہ ہے اسے ہمیں دیکھنا ہے، اس کے لیے فارغ وقت ہے، فلاں چیز کے لیے فارغ وقت ہے، خدا کے لیے فارغ وقت چلو وہ بھی خدا ہی سے مانگ لو کہ خدایا مجھے فارغ وقت عطا کر، وہاں خرچ کروں جس مقصد کے لیے تو نے مجھے بنایا ہے۔ لوگ ہیں کرکٹ دیکھ رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں، فٹ بال دیکھ رہے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں بھائی کرکٹ دیکھنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں اینڈ لیس ہوتی ہیں، ختم نہیں ہونے والی، ایک تو ختم، دوسری ختم، تیسری ختم، آپ کے باپ دادا کے، ہمارے باپ دادا کے دور سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، ختم نہیں ہونے والا۔ کرکٹ اس کے بجائے جا کے کرکٹ کھیل لو دیکھنے کے بجائے، کیونکہ جو بیچارہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ بینک والے کے قریب، بینک کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں ایک بندہ آتا ہے اپنے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ڈالتا ہے 2 کروڑ، آپ بہت خوش ہوتے ہیں اس نے اپنے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ ڈال دیے ہیں، پھر جاتا ہے اپنے اکاؤنٹ سے 2 کروڑ نکالتا ہے، آپ ناراض ہوتے ہیں، ارے بھائی اس نے 2 کروڑ اپنے اکاؤنٹ سے، ارے اکاؤنٹ اس کا ہے، وہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہے، اپنے اکاؤنٹ سے نکال رہا ہے، تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تم خوش ہو رہے ہو، چلا رہے ہو یا ناراض ہو رہے ہو؟ وہ ہار رہا ہے، وہ جیت رہا ہے، وہ چھکے مار رہا ہے، تمہیں کیا فائدہ مل رہا ہے؟ کمائی تو ان کی ہو رہی ہے، جن کو نقصان ہو رہا ہے ہم ہیں، کیونکہ ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، ہم بیکار جگہوں پر بیکار زندگی کو، اپنی زندگی کو بیکار جگہوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا یہ ٹائم کلر ہے جو ہماری زندگی کا ٹائم کھا رہا ہے۔ اسی لیے تو مولا نے فرمایا دیکھو تمہاری زندگی میں تم اپنے وقت کو کہاں خرچ کر رہے ہو، کس جگہ پر خرچ کر رہے ہو۔ اگر جذبات کی حاکمیت ہوگی انسان اپنے وقت کو صحیح جگہوں پر خرچ نہیں کر پائے گا۔ تبھی تو مولا فرما رہے ہیں کہ دیکھ اپنی زندگی میں عقل کی حکومت لے کر آ جا۔ ہماری زندگی میں
عقل کی حکمرانی نہیں ہے، جذبات کی حکمرانی ہے۔ فیصلے سب ہمارے جذبات کے ہوتے ہیں، عقل سے نہیں ہوتے۔ عقل سے کیسے فیصلے کریں؟ کیونکہ حدیث میں ہے، اصول کافی کی ابتدائی حدیث ہے، کیا فرمایا؟ باب عقل۔ دیکھیے ہمارا اور دوسرے مسلمانوں میں فرق یہ ہے، دوسرے مسلمانوں کی سب سے بڑی کتاب بخاری، صحیح مسلم، اس کا پہلا چیپٹر کیا ہے؟ اس کا پہلا باب کیا ہے؟ صوم ہے، صلاۃ ہے، نماز ہے، روزہ ہے۔ یہ ان کی کتابوں، سب سے بڑی کتابوں کا پہلا چیپٹر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ مگر ہمارا پہلا چیپٹر کیا ہے؟ نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے۔ ہمارا پہلا چیپٹر کتاب عقل ہے۔ اگر عقل آ جائے گی، نماز روزہ خود بخود آ جائے گا۔ تبھی تو جب خدا نے عقل کو بنایا، حضرت آدم ہیں، حضرت آدم زمین پر ہیں، 3 لوگ آئے، کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ عقل۔ تمہارا نام کیا ہے؟ دین۔ تمہارا نام کیا ہے؟ حیا۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی چیزیں، دین، عقل، حیا۔ کہا کہ خدا نے ہمیں بھیجا ہے، تم تینوں میں سے ایک کو سلیکٹ کر دو، اور 3 تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے، صرف ایک رہ سکتا ہے۔ حضرت آدم حیران، دین، میں خود نبی ہوں، دیندار ہوں، الدین کا نبی ہوں، میں اس کو تو چھوڑ نہیں سکتا۔ حیا، میں بے حیا نہیں ہوں، اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ عقل، میں بے عقل بھی نہیں ہوں، اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا مجھے تینوں چاہیے۔ کہا نہیں ہو سکتا، سوری، ایک چیز بس۔ اب حیران حضرت آدم کہ میں تینوں میں سے ایک آپشن آپ کو مل سکتا ہے۔ تو حضرت آدم نے سوچنے کے بعد کہا میں عقل کو انتخاب کرتا ہوں کہ عقل میرے ساتھ آئے۔ جیسے جیسے عقل آئی، پیچھے حیا اور دین بھی آنے لگے۔ کہا تم کیوں آ رہے ہو؟ کہا خدا نے ہمیں کہا ہے جہاں عقل جائے گی، پیچھے پیچھے دین اور حیا بھی اس کے ساتھ جائیں گے۔ یعنی عقل انسان میں آ گئی، دینداری بھی آ گئی، حیا بھی آ گئی۔ جو غلط فیصلے زندگی میں کرتے ہیں، دین کے متعلق بھی جو غلط فیصلے کرتے ہیں، ہم جذباتی فیصلے کرتے ہیں، دین کو عقل سے ہم سمجھنے نہیں چاہتے، ہمیں جذباتی دین کوئی ہمیں دے دے ہم لے لیتے ہیں، کیونکہ ایموشنل ہے، جذباتی ہے۔ جو عقل کی بنیاد ہمارے دین کی عقل ہے، نماز کی بنیاد عقل، روزے کی بنیاد عقل، عزاداری کی بنیاد عقل، یہ جذبات ہیں۔ عزاداری جذبات ہے۔ گریہ، ہمارے آنسوؤں کی بنیاد ایموشن نہیں، جذبات نہیں، بنیاد عقل ہے۔ اگر جذبات سے روتے تو جذبات تو ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جذبات تو ختم ہو جاتے ہیں، جذبات کو بھلا دیتا ہے۔ مگر کیونکہ ہم نے عقل سے ولایت کو قبول کیا ہے، ہمارے گریے کے پیچھے بھی عقل ہے، اور اس عقل کو ہم معرفت کہتے ہیں۔ گریے کے پیچھے عقل ہے، ماتم کے پیچھے عقل ہے۔ یعنی ہم جذباتی لوگ ہیں، یہ سارے جذبات، محبت جذبات کی وجہ سے، آپ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے یہاں ہیں، مگر محبت جذباتی نہیں ہے۔ ہماری محبت کی بیسک فاؤنڈیشن عقل ہے، عقل اصل چیز ہے۔ اسی لیے تو اصول کافی کی حدیث ہے، خدا نے عقل کو بنایا، کہا ادبر، سامنے پیچھے جاؤ، پیچھے گئی، کہا اقبل، سامنے آؤ، سامنے آئی۔ پھر خدا نے کہا وعزتی وجلالی، میری عزت و جلال کی قسم، میں نے کوئی مخلوق نہیں بنائی جو تجھ سے بہتر ہو۔ کیا حدیث کہنے چاہ رہی ہے؟ یہ حدیث سمبلک حدیث ہے، سمبل ہے، یعنی جہاں تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو وہ عقل ہے، جہاں گناہ کرتے ہو وہ جہالت ہے۔ اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں ہم نے عقل کی غلط معنی کی ہے۔ جو فریب کار ہو اسے عقل مند کہتے ہیں، جو دھوکے باز ہو اسے عقل مند کہتے ہیں۔ مولا سے آ کر کسی نے کہا کہ مولا شام والا بڑا عقل مند ہے، بڑے دھوکے کرتا ہے، بڑے فریب کرتا ہے۔ مولا نے فرمایا اگر فریب کرنے پہ آؤں میں اس سے بہتر فریب کر سکتا ہوں، مگر دین نے میرے ہاتھوں کو بند کر دیا ہے۔ وہ ہوشیار نہیں، وہ فریب کار ہے، اس کے پاس عقل سلیم نہیں ہے، وہ بے عقل ہے، تم اس کو عقل مند سمجھ رہے ہو۔ ہم سمجھتے ہیں عقل مند وہ ہے جس نے کروڑ، جس نے بڑی کوٹھیاں بنا دی، بڑا عقل مند ہے۔ قبلہ ہمارے بعد آیا، وہ اتنا آگے نکل گیا، بڑا ہوشیار ہے، 8 گاڑیاں گھر میں پڑی ہیں، کھڑی ہوئی ہیں، اتنی کوٹھیاں ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے، یہ اس کو عقل مند نہیں کہتے۔ سنیے معلوم معصوم کس کو ہوشیار کہہ رہے ہیں، معصوم کس کو تیز کہہ رہے ہیں، معصوم کس کو اسمارٹ کہہ رہے ہیں، معصوم کس کو چالاک کہہ رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں الکیس کیس الآخرہ، ہوشیار وہ ہے جو آخرت کے معاملے میں ہوشیاری دکھائے، آخرت کے معاملے میں ہوشیاری دکھائے۔ رسول اللہ نے کہا ابو ذر کو صبح پیسے ملتے ہیں، شام تک اس کے ہاتھ میں نہیں رہتے۔ ابو ذر کو صبح پیسے ملتے ہیں، شام تک اس کے ہاتھ میں نہیں رہتے۔ کسی نے پوچھا ابو ذر کہاں جا کر سیو کرتے ہو؟ کہا چھپاتا ہوں ایک گڑھے میں۔ کہا ابو ذر وہ گڑھا کہاں ہے، ہم بھی جائیں اس سے ذرا تمہارے پیسے نکال دیں۔ کہا اس گڑھے کا نام قبر ہے، وہاں پہ انویسٹ کر دیتا ہوں۔
اپنی دولت کو اس گڑھے میں چھپاتا ہوں جو قبر ہے، میں قبر کے لیے انویسٹ کر رہا ہوں۔ یہ عقل مند تھے ابو ذر، کربلا میں جو حسین کی نصرت کرنے آئے وہ عقل مند تھے۔ اب آئیے عقل کیسے بڑھے گی ہمارے پاس؟ جیسے قرآن مجید میں ایک آیت ہے، جس آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اے ایمان لانے والو، مگر آیت کی اینڈ میں جملہ ہے ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے، یعنی کچھ ایسے ایمان لانے والے ہیں ایمان تو آ گیا مگر ابھی تک عقل نہیں آئی ہے۔ ایک بندہ تھا جس نے بڑی عبادتیں کی، فرشتوں کو اس نے خواب میں دیکھا، فرشتے نے کہا اللہ نے تمہاری 3 دعائیں قبول کر دی ہیں تمہاری عبادت کی وجہ سے، جو مانگنا ہے مانگ لے۔ کہا ٹھیک ہے۔ صبح سوچا فرشتے نے جو کہا ہے کیا مانگوں، فرشتے سے کہا فرشتے سے کہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ میری زوجہ دنیا کی حسین ترین خاتون ہو جائے، میری بیوی۔ اس کی ایمان تھا، تسبیح گھماتا تھا، ذکر کرتا تھا، مگر عقل نہیں تھی۔ کہا کہ میری بیوی حسین ترین خاتون ہو جائے۔ بیوی تو خوبصورت ترین دنیا کی خاتون ہو گئی، مگر اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہوا اب بیوی اس کو لفٹ نہیں کرا رہی، ہٹ کہیں کہ تو کہاں پھٹیچر اور میں کہاں، کوئی میچ ہی نہیں ہے ہم میں، میں دنیا کی حسین ترین خاتون، تمہارے جیسا مجھے میاں ملا۔ یہ غصے میں آ گیا، میری وجہ سے اس کو حسن ملا، میری وجہ خوبصورت ہوئی، اب مجھے ہی ہٹا دے رہی ہے۔ غصے میں آ کے فرشتے سے کہا میری بیوی کو دنیا کی بدشکل ترین خاتون بنا دیں۔ پھر سے وہ بدشکل ترین ہوئی تو پھر سے گھر میں سلسلہ نہیں چل رہا، وہ رو رہی ہے، چلا رہی ہے، شیشے توڑ رہی ہے، گھر میں نہ روٹی مل رہی ہے نہ کھانا مل رہا ہے، یہ پریشان ہو گیا۔ سوچا ایک دعا میری باقی ہے، فرشتے سے کہا میری زوجہ کو ویسے ہی کر دے جیسے پہلے دن تھی، بس اسی پہ میں خوش ہوں۔ اس کی تینوں دعائیں ضائع ہو گئی، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس تھوڑا ایمان تو تھا مگر نعمت عقل سے یہ مالا مال نہیں تھا، اس کے پاس نعمت عقل نہیں تھی۔ کبھی کبھار ہم بھی ایسے ہی ہیں، جیسے مثال آپ کو دے دوں، حاجی صاحب حج سے واپس آئے، لوگ ان سے ملنے کے لیے گئے آب زمزم لے لیں، تو حاجی صاحب نے لوگوں سے کہا معلوم ہے بیت اللہ الحرام کعبۃ اللہ میں کتنے اسپیکر تھے؟ کہا نہیں بتا۔ کہا 770 اسپیکر تھے کعبۃ اللہ میں۔ کہا آپ کو کسی نے بتایا ادھر؟ کہا نہیں، میں نے پہلی فلور میں اسپیکر گنے، دوسرے فلور میں گیا اسپیکر گنے، جتنے جگہ تھے سارے اسپیکر گن کے مجھے پتا چلا 770 تھے۔ کہا حاجی صاحب حج کرنے گئے تھے یا اسپیکروں کی آپ گنتی لگانے گئے تھے؟ یہ حاجی تھا مگر اس میں عقل نہیں آئی۔ اب تھوڑا اور قریب آ جائیں، ہم بھی کبھی زیارت کے لیے جاتے ہیں، قم میں ہوتا ہوں، لوگ آگے کہتے ہیں قبلہ ہمیں واپس جانا ہے وطن پاکستان، ادھر کا سوہان قم کا بڑا مشہور ہے، وہ دلا دیجئے، بادام پستے ہمیں لینے ایران کے بڑے مشہور ہیں۔ میں ان سے اکثر کہتا ہوں بھائی کیا بادام پستے لے کر جاؤ گے؟ کھائے گا وہ ڈکار مارے گا، آپ کو شکریہ کرے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ لے کر جانا ہے تو ایک دعا کی کتاب لے کر جاؤ، آپ اپنے بستر پہ سو رہے ہوں گے، وہ زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہوگا، فری میں آپ کے اکاؤنٹ میں ثواب آتا چلا جائے گا۔ ہاں کوئی ایسی چیز لے کر جاؤ، کربلا سے جاتے ہو کربلا سے کفن لے کر جاؤ، کربلا سے تسبیح لے کر جاؤ، خاک شفا لے کر جاؤ۔ مگر اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے کربلا سے کفن لے کر آئے، پھر دیکھیے گھر میں کیا شامت آنی ہے، کم بخت تو میرے موت کے پیچھے ہے، ادھر سے عربی لباس لاتے، ادھر سے کوئی بڑا کوئی ڈریس لے کر آ جاتے، تو لا کر کفن وہ بھی میرے لیے لے کر آ رہا ہے، وہ اپنے میکے چلی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ عقل کم ہے، دنیا کا لباس ملتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، آخرت کے لباس پہ ناراض ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ لباس ابدی لباس ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا گفٹ ملے گا؟ کفن، وہ بھی کربلا کا کس کو مل جائے، اور کیا چاہیے؟ مگر ہماری عقل کمزور ہے۔ اب عقل کو کیسے طاقتور کریں؟ مولا نے دو نسخے بتا دیتا ہوں، ایک وہ صفات جو آپ کی عقل کو طاقتور کرتی ہیں، اور وہ غذائیں جو آپ کی عقل کو طاقتور کرتی ہیں۔ غذاؤں میں سے اہل بیت نے کیونکہ عقل کو طاقتور کرنے کی بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے اور اچھا کچھ ایسے کام بھی ہیں جو آپ کی عقل کو طاقتور کرتے ہیں، ان میں سے مولا نے فرمایا تجارت، بزنس جو انسان کر رہا ہوتا ہے اس کی عقل طاقتور ہوتی ہے، اس کا دماغ چل رہا ہوتا ہے تجارت کے ذریعے سے۔ ایک چیز جو تجارت کرنے والی ہے، اچھا کھانے والی کون سی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہماری عقل طاقتور ہوتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں بیہ کے بارے میں۔ بیہ کیا ہے آپ پوچھیں گے؟
بے جس کو انگلش میں کوئنز کہا جاتا ہے، ایک سیب کی طرح پھل ہوتا ہے۔ ابھی ہم سرحد سے ہوتے ہوئے آ رہے تھے، وہاں پہ کافی یہ پھل ملتا ہے سرحد کے علاقے میں، یعنی خیبر پختونخوا کے علاقے میں سیب کی طرح بڑا پھل ہوتا ہے، اس کو بے کہا جاتا ہے، اندر سے خشک ہوتا ہے۔ کوئی بزنس مین یہاں لے کر آئے بیچے، کیونکہ حدیث میں یہ وہ پھل ہے جو تمہارے عقل کی تقویت کا سبب بنتا ہے۔ اس پھل کے بارے میں کہا گیا کہ اگر بزدل کو کھلاؤ گے بے تو دلیر ہو جائے گا، اگر کنجوس کو کھلاؤ گے تو سخی ہو جائے گا۔ یہ مولا فرما رہے ہیں بے کے یہ فائدے ہیں کہ یہ فروٹ انسان کھائے۔ اور اس کی خوشبو کے بارے میں کہا گیا ہے بہت ہلکی خوشبو ہوتی ہے، کہ بے کی خوشبو انبیاء کی خوشبو ہے، اور اگر پیٹ میں جس کے بچہ ہے وہ کھائے گی خاتون تو اس کا بچہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ یہ بے کا پھل ہے جس کو پاکستان کے اس علاقے میں دستیاب ہے، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ یہ پہلی چیز جس سے انسان کی عقل تقویت پہنچتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز جو آپ کو کسی پنساری دکان سے بہت عام مل جاتی ہیں، اسلام آباد میں بھی ہم نے دیکھی تھی، تو وہاں پہ گئے تھے، ٹیسٹ بھی کیا، اچھا تھا، وہ مل رہا تھا پنساری پہ، جسے ایک قسم کی گوند ہے، جسے کندر کہا جاتا ہے۔ کندر کاف نون دال رے، کندر گم، یعنی ایک قسم کی گوند ہے۔ درختوں میں سینکڑوں گوندیں نکلتی ہیں، ان میں سے ایک گوند جو ہے کندر ہے۔ کندر کے چبانے سے انسان کی عقل طاقتور ہوتی ہے، جوڑوں کا درد بھی کم ہوتا ہے، گھٹنوں کا درد بھی کم ہوتا ہے۔ اور 8ویں امام کے بارے میں ملتا ہے، ہر امام 14 کے 14 معصومین جب صبح کو اٹھتے تھے مصلی پر ہوتے تھے تب تک جب تک سورج نہیں نکل جاتا، اور سورج نکلنے کے بعد 8ویں امام اٹھتے تھے اور کندر لے کر چبایا کرتے تھے۔ حدیث میں کندر کے چبانے کا فائدہ اس کے کھانے سے زیادہ ہے۔ اور کندر کے بارے میں روایت میں ہے کہ اگر پریگننٹ عورت، اب عجیب ہے، میں قربان جاؤں اس امام پر جس نے یہ جملے ہمیں بتائے، مولا نے کیا کہا، اگر پریگننٹ عورت کندر کھائے گی، اگر اس کا بیٹا پیدا ہوگا تو بیٹا دلیر پیدا ہوگا، اگر لڑکی پیدا ہوگی تو شوہر کے دل میں جگہ بنانے والی لڑکی پیدا ہوگی۔ عجیب ہے، مولا کو ہماری صحت کی فکر بھی ہے، ہمارے بچوں کی فکر بھی ہے، پھر ہماری بچیوں کے رشتوں کی بھی فکر ہے۔ عجیب ہے، میں قربان جاؤں اس امام پر کہ مولا نے ہمیں ہر نسخہ بتا دیا، کوئی نسخہ نہیں چھوڑا۔ یہ دوسری چیز یعنی کھانے میں، پہلی چیز تو تجارت تھی، کھانے میں دو چیزیں، ایک بے اور ایک کندر جس سے انسان کی عقل طاقتور ہوتی ہے، خصوصاً چنگم کی طرح ایک نیچرل اللہ کا بنایا ہوا چنگم ہے جس کو انسان چبا سکتا ہے۔ تیسری چیز جو انسان کی عقل کو بڑھاتی ہے وہ ونیگر سرکہ ہے۔ فرمایا یشد العقل ویفتح الصدود، سرکہ تمہارے عقل کو بھی تقویت دے گا اور تمہارے جو رگوں میں بلوکیج ہیں، جو بند ہوئے ہوئے رستے ہیں، ان کو بھی کھول دے گا۔ اسی لیے سرکے اور نمک، یہ دو چیزوں پر اتنی اہل بیت نے تاکید کی ہے، کسی چیز پہ شاید کم ہی چیزیں ہیں جن پر اہل بیت نے ان دو چیزوں کے برابر تاکید کی ہو۔ ان میں سے ایک سرکہ ہے اور ایک نمک ہے۔ حدیث میں ہے اللہ اور اللہ کے فرشتے اس دسترخوان پہ درود بھیجتے ہیں جس کے اوپر سرکہ اور نمک پڑا ہوا ہوگا۔ اسی لیے اور پھر مولا نے یہ بھی بتلایا وہ سرکہ نہیں، فرمایا لا ما افسدتمو، وہ سرکہ جو خود سے بنا ہے نہ کہ تم نے بنایا ہے، کیونکہ سرکے میں دو طریقے بننے کے۔ یہ جو فیکٹری کا سرکہ ہوتا ہے یہ لوگ بنا لیتے ہیں، ایک رات میں تیار ہو جاتا ہے فیکٹریوں کا جو سرکہ ملتا ہے، مگر مولا نے کہا وہ دیسی سرکہ خود سے نہیں بنتا، دیسی سرکے کو بنتے بنتے 40 سے 50 دن لگ جاتے ہیں، ٹائم لگتا ہے۔ انگور سے شراب بنتا ہے، شراب سے سرکہ بنتا ہے، کسی بھی حکیم سے آپ پوچھ لیں وہ آپ کو پروسیس بتا دے گا۔ آپ اپنے گھر میں بھی نیچرل سرکہ انگور کا یا کھجور کا یا سیب کا بنا سکتے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا وہ سرکہ جو دیسی ہو وہ تمہاری صحت کے لیے فائدے مند ہیں۔ یہ تین چیزیں کھانے کی ہیں جس سے انسان کی عقل تقویت ہوتی ہے۔ 8ویں امام کے پاس ایک شخص آیا، اب آئیے وہ 8ویں امام نے دیکھا ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے خدا ہے میری عقل کو بڑھا دے۔ اب آئیے اگلی چیز، آپ نے ایک چیز سنی، کرنے میں کون سی تجارت ہے جس سے عقل بڑھے گی، کھانے میں یہ تین چیزیں جس سے عقل بڑھے گی۔ اب وہ صفات جس سے عقل بڑھتی ہیں، 8ویں امام نے دیکھا ایک دعا کر رہا ہے مولا میری عقل کو بڑھا دے، عقل کو بڑھا دے۔ مولا نے فرمایا اللہ نے جتنی جس کو عقل دی ہے اتنی ہوگی۔ تو مولا یعنی کیا، میری عقل نہیں بڑھ سکتی؟ مولا نے فرمایا یہ دعا نہ کرو عقل کو بڑھا،
یہ دعا کرو وہ چیزیں مجھے دے جن سے میری عقل کی تقویت پہنچتی ہے، عقل مضبوط ہوتی ہے۔ راوی کہتا ہے مولا کون سی چیز سے عقل کو تقویت پہنچتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں کل شیء یحتاج الی العقل والعقل یحتاج الی الادب، ہر چیز کو، دنیا کی ہر شے کو عقل کی ضرورت ہے اور عقل کو ادب کی ضرورت ہے۔ ادب وہ صفت حسین ہے، وہ پیاری صفت ہے، وہ خوبصورت صفت ہے جس کی صفت کی اتنی تاکید کی گئی ہے۔ عقل بھی چاہیے ادب سے ملے گا۔ اگر دیکھنا ہے شیطان گستاخ تھا، عبادتیں شیطان کی آدم سے بہت زیادہ تھیں، مگر آدم میں ادب تھا۔ شیطان 6000 سال عبادت، 2000 سال کا ایک سجدہ، وہ بھی دنیا کے نہیں ادھر کے 6000 سال، یعنی ہر 6000 سال کو ملٹیپلائی کریں آپ 70 کے ساتھ، یہ شیطان کی عبادت تھی۔ مگر وہ راندہ دربار کیوں بنا؟ شیطان کی عبادت آدم سے بہت زیادہ تھی، مگر اس میں ادب نہیں تھا۔ ادب نہ ہونے کی وجہ سے اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ ادب اگر نہیں ہوگا انسان میں، کبھی کبھار بچوں میں، بعض بچے ہوتے ہیں ان میں ادب ہوتا ہے، والد سے یا والدہ سے، خصوصاً والد سے بات کرنے کی انہیں جرأت نہیں ہوتی کہ یعنی بحث کریں، آرگیو کریں۔ کبھی کبھار والد صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ مجھ سے نہیں کہہ رہا، ماں سے کہہ رہا ہے، یہ مجھے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہہ رہا؟ بچے کو کہتے ہیں کم بخت تو مجھے کیوں نہیں کہتا ڈائریکٹ، ماں سے کیوں کہتا ہے؟ نہیں، یہ اس کا ادب ہے بچے کا کہ آپ سے وہ آرگیو نہیں کرنا چاہتا، آپ کے سامنے اظہار مخالفت نہیں کرنا چاہتا، آپ کے سامنے اظہار وجود ہی نہیں کرتا۔ جب امام حسن مجتبیٰ ہیں، مولا علی سے پہلے گھر میں آ جایا کرتے تھے، بی بی سیدہ کو ساری باتیں بتا دیتے تھے، آج میرے بابا نے حدیث میں یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا۔ جب مولا علی پلٹتے تھے، بی بی سیدہ کہتی تھی یا علی آج آپ نے یہ حدیث فلاں جگہ بیان کی، یہ بات اس سے آپ نے کہی، یہ بات فلاں جگہ۔ مولا علی کہتے نبی کی بیٹی آپ کو کیسے پتا؟ آپ تو میرے ساتھ نہیں تھی۔ کہا آپ کا بیٹا مسجد سے آپ سے پہلے آ جاتا ہے، سارا علم امامت یہاں آ کر منتقل کر دیتا ہے۔ تو مولا علی نے کہا اچھا کل ایسے کرتا ہوں، میں حسن سے پہلے مسجد سے گھر آ جاؤں گا۔ تو جیسے امام حسن مجتبیٰ آنے ہی والے تھے، پہلے مولا علی آ جاتے ہیں، پردے کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دیکھوں میرا بیٹا آ کر کیسے میری باتیں بتاتا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ روٹین کے حساب سے آتے ہیں اور بتانے لگتے ہیں آج بابا نے یہ کہا، آج بابا نے یہ کہا، مگر امام حسن مجتبیٰ کی زبان میں لکنت آتی ہے، زبان اٹکتی ہے۔ بی بی سیدہ پوچھتی ہیں بیٹا تمہاری زبان میں لکنت کیوں آ رہی ہیں؟ مولا حسن فرماتے ہیں لگتا ایسے ہے کہ پردے کے پیچھے کوئی بزرگ موجود ہے۔ یعنی یہ ادب تھا، بچے کو ادب سکھائیں، کیونکہ فرمایا ہم بچے کے لیے گاڑی چھوڑ کے جاتے ہیں ورثے میں، گھر چھوڑ کے جاؤ، میں نے بچے کے لیے پراپرٹی چھوڑی ہے، میں نے بچے کے لیے ورثے میں دولت چھوڑی ہے، کیا چیز ورثے میں چھوڑیں؟ اس کے لیے بھی مولا نے بتایا لا میراث کل ادب، اگر ورثے میں کچھ چھوڑنا ہے تو بچوں کو ادب سکھا کے جاؤ۔ سب سے بہترین ہیریٹیج یہی ہے، سب سے بہترین میراث یہی ہے، بچوں کو ادب سکھاؤ۔ ادب اگر دیکھنا ہے، جادوگر جو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے تھے ان کو ہدایت کیوں ملی؟ بیچ میں فرعون بیٹھا ہے، ادھر سے موسیٰ آتے ہیں، ادھر سے جادوگر آتے ہیں، جادوگر اپنی رسیاں پھینکنا چاہتے ہیں، موسیٰ اپنی عصا پھینکنا چاہتے ہیں، مگر جادوگروں نے ایک اچھا کام کر دیا۔ کون سا اچھا کام کر دیا؟ دیکھا موسیٰ اپنی قوم کے بڑے ہیں، موسیٰ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، بس ایک جملہ ادب سے کہا پہلے آپ اپنی عصا پھینکیے، پہلے آپ اپنا معجزہ دکھائیے۔ بس اس ادب کی وجہ سے انہیں ہدایت ملی اور سجدے میں گر پڑے، آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پہ ایمان لے کر آئے۔ انہیں ایک ادب کی وجہ سے یہ صفت تھی جس کی وجہ سے انہیں ہدایت ملی ہے۔ اسی لیے تو امام فرماتے ہیں اگر انسان کی زندگی میں ادب نہیں ہے تو انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ تبھی تو دعائے ابی حمزہ السمالی کا پہلا جملہ جو میرے چوتھے امام نے کیا فرمایا؟ الہی لا تؤدبنی بعقوبتک، اے خدایا مجھے ادب سکھا مگر اپنی مار سے نہیں، پیار سے ادب سکھانا۔ مجھے کورونا سے ادب نہ سکھانا، مجھے ایکسیڈنٹ سے ادب نہ سکھانا، مجھے غربت اور فقر سے ادب نہ سکھانا، مجھے بیماری سے ادب نہ سکھانا، مجھے ذلیل کر کے ادب نہ سکھانا، مجھے مار کے ادب نہ سکھانا، اپنی محبت سے مجھے ادب سکھانا۔ ہم جو مولا علی کا واقعہ پڑھتے ہیں اکثر نعرے اس پہ لگاتے ہیں، اس واقعے کے پیچھے کیا تھا؟
جو سورج کو مولا نے پلٹایا، کیوں پلٹایا، کب پلٹا ہے؟ کہ اس وقت پلٹایا تھا جب رسول اللہ کا سر علی کے گود میں تھا اور نماز عصر کی فضیلت کا وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔ مولا علی کے پاس دو ہی آپشن تھے کہ یا تو رسول کا سر ہٹاتے، رسول کی نیند خراب کرتے اور اپنی نماز کو فضیلت پہ ادا کرتے، یا تو فضیلت کا وقت گزرتا چلا جائے۔ علی نے فیصلہ یہ کیا کہ نبی کا ادب زیادہ اہم ہے، فضیلت کا وقت گزرتا ہے تو گزر جائے مگر ادب رسول میں کوئی خلل نہ آنے پائے۔ اور اسی کے بعد سورج کو پلٹانے کا معجزہ آیا تھا، یہ ادب علی تھا۔ اگر ادب دیکھنا ہے کربلا کی طرف رخ کیجئے، ہر کی لجام پکڑے ہوئے ہیں، ہر لجام حسین پکڑے ہوئے ہیں، لجام ذوالجناح کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں سکلت کا امک، تیری ماں تیرے جنازے پر روئے۔ حسین کو دیکھتا ہے، سر جھکا لیتا ہے، کہتا ہے اگر عرب میں کوئی اور مجھے یہ جملہ کہتا تو میں بھی یہ جملہ اس کو پلٹا کے کہہ دیتا، مگر میں کیا کروں، آپ کی ماں سوائے درود و سلام کے کسی اور شے کی قابل ہی نہیں ہے۔ اور کا ادب تھا جس کی وجہ سے اسے ہدایت ملی۔ آگے گئے، ظہر کی نماز کا وقت آیا، اپنی دشمن کا سپہ سالار تھا اور اپنی نماز نہیں قائم کی۔ حسین کے پاس آیا، فرزند زہرا آپ کی موجودگی میں میں کیسے نماز قائم کروں؟ مولا کے پیچھے اس نے نماز ادا کی ہے۔ یقین جانی علماء کہتے ہیں اگر یہ دو جگہ اگر ہر اپنا ادب نہ سکھاتا، یعنی وہاں پہ اگر حسین کو جواب دے دیتا، یہاں پہ اگر اپنی نماز قائم کرتا، ہر کو کبھی ہدایت نہ ملتی۔ ادب اگر دیکھنا ہے ذرا عباس سے علمدار سے سیکھیے۔ شمر لعین امان نامہ لے کر آیا، عباس کو کہا آپ ماں کی طرف سے ہمارے رشتہ دار آپ کو امان نامہ دیتے ہیں۔ عباس نے اسے جواب تک نہیں دیا۔ امام حسین نے کہا بھائی عباس کم از کم اسے جواب تو دے دو۔ عباس نے بتایا، ادب عباس یہ تھا حسین کی اجازت کے بغیر ہونٹ ہلاتے بھی نہیں تھے۔ حسین کی اجازت کے بغیر عباس بولا نہیں کرتے تھے۔ ہاں عزیزو، داستان کربلا ادب کی داستان ہے۔ ادب الہی اگر سیکھنا ہے حسین سے سیکھیں۔ ایک مومن عاشق حسین تھا، ہر سال اپنے گھر میں مجلس کرایا کرتا تھا۔ ایک ایسا سال آیا، تاجر تھا، اس کے بزنس میں نقصان ہوتا چلا گیا، گھر کا سامان سارا بیچ دیا، کچھ نہیں بچا اس کے پاس۔ اور وہ تاریخ جس تاریخ کو یہ مجلس کرایا کرتا تھا، وہ تاریخ آئی، انہی محرم و سفر کے ایام تھے۔ اس نے جانماز بچھایا اور رونے لگا۔ بیوی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا یہ ایام غم ہیں، ان ایام غم میں زینب ایسے اجڑی ہے، پھر زینب کا گھر کبھی آباد نہ ہو سکا۔ یہ غم کے دن ہیں مگر میرے پاس دولت نہیں، پیسے نہیں کہ مجلس کا اہتمام کر سکوں۔ زوجہ نے کہا گھر میں بڑی دولت پڑی ہے۔ کہا کیا دولت؟ تمہارا زیور بھی بیچ دیا، کیا بچا ہوا ہے؟ مومنہ گھر میں جاتی ہے، 5-6 برس کا بچہ بستر پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ مومنہ جا کر بچے کے سینے کا بوسہ لیتی ہے، پیشانی کا بوسہ لیتی ہے۔ بچہ کہتا ہے اماں خیر تو ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا ہر سال یہاں پہ مجلس حسین ہوا کرتی تھی، تم سینے پہ مار کے کہتے تھے میں علی اصغر کا غلام ہوں، بیٹا غلامی کا ثبوت دو گے؟ جی اماں کیسے ثبوت دوں؟ بیٹا تمہیں تمہارے بابا بصرے کے غلام بیچنے والے بازار میں لے کر جائیں گے، تمہیں وہاں فروخت کر کے بیچیں گے، کچھ پیسے آئیں گے جس سے ہم حسین کی مجلس کو قائم کریں گے۔ یہ شخص کہتا ہے ماں بچے کو تیار کرتی ہے، بچے کو لے کر جاتا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے ابھی مجلس وہاں پہ بازار پہ میں تھوڑا پہنچنے ہی والا تھا، دیکھا ایک نورانی ہستی وہاں کھڑی ہوئی ہیں، وہ خود میرے قریب آتی ہیں، مجھ سے کہتے ہیں کیا تم غلام بیچنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی بیچنے آیا ہوں۔ مجھ سے پوچھا کتنے میں بیچو گے؟ میں نے قیمت بتائی، اتنے ہی پیسے ان کے پاس تیار تھے، انہوں نے مجھے دے دیے۔ یہ اپنے بچے کو بیچ کر آ گیا مگر خوشی خوشی آنسو بھی بہہ رہے تھے۔
تھے، خوش بھی تھا، اچھا کوئی بات نہیں، ہمارا بچہ تو بک گیا مگر زہرا کے بیٹے کی مجلس تو ہو سکے گی۔ یہ آیا، ایک مرتبہ مجلس کا اہتمام کیا، سارے پیسے خرچ کر دیے، ابھی مجلس شروع ہی ہونے والی تھی، ایک مرتبہ اس نے دیکھا اس کا بچہ دوڑتا ہوا گھر میں اندر آیا، یہ پریشان ہو گیا، اس نے زوجہ کو بلایا، دیکھو ہمارا بچہ بھاگ کے آ گیا، اگر اس کا مالک آ جائے ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، اسے کیا دیں گے، میں نے سارے پیسے خرچ کر لیے۔ بچہ کہتا ہے نہیں بابا میں بھاگ کے نہیں آیا، کیسے آئے ہو؟ کہا جب آپ چلے گئے اس ہستی نے مجھ سے پوچھا کیوں رو رہے ہو، میں نے کہا میرا مالک بہت اچھا تھا، انہوں نے فرمایا وہ تیرے مالک نہیں تھے، وہ تیرے بابا تھے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے فرمایا انا شہید الذی قتلوا، میں وہی پیاسا ہوں جسے کربلا میں شہید کیا گیا۔ بابا ان کی سواری دروازے تک آئی، مجھے گھر تک پہنچایا اور پیغام دیا اپنے بابا سے کہو مجلس حسین کو قائم رکھے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن السید الوسین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدت النساء العالمین، مل کے اپنے بے کفن آقا کو سلام کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحاب۔ ایک مرتبہ بی بی زینب کی طرف سے سلام پڑھو، السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحاب۔ عزادارو، راوی کہتا ہے میں زندان شام کے قریب سے گزر رہا تھا، میں نے ایک ایسا درد بھرا منظر دیکھا۔ میں نے کیا دیکھا؟ ایک قیدی ہے جس کی گردن میں رسی بندھی ہوئی ہے، رسی کا دوسرا سرا ایک 5 برس کے بچے کی گردن میں بندھا ہوا ہے۔ جب قیدی کمر سیدھی کرنا چاہتا ہے یا باقر کی آواز آتی ہے بابا میرا گلا دب رہا ہے، بابا رسی چھوٹی ہے، آپ کو میری وجہ سے کمر جھکا کے رہنا پڑتا ہے۔ یہ شخص اپنے گھر جاتا ہے، اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ تم ہر چاند کی پہلی رات کو کچھ صدقے میں کھانا دیا کرتی ہو، مجھے وہ کھانا دے دو، میں ان قیدیوں کو جا کے دیتا ہوں۔ عجیب دن آ گئے، سادات کو لوگ صدقے کا کھانا لا رہے ہیں۔ مومنہ کہتی ہیں تم کھانا کھا لو پھر انہیں جا کر کھانا دینا۔ یہ کہتا ہے نہیں، میں نے جو قید خانے میں منظر دیکھا ہے مجھ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا۔ کیا دیکھا تو نے؟ میں نے ایک 4 برس کی بچی دیکھی جس کے منہ پہ تماچوں کے نشان تھے، ایسے لگتا ہے اس کا کوئی چچا مارا گیا ہے۔ کبھی کہتی ہے چچا قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی۔ لگتا ہے اس کا 18 برس کا کوئی بھائی بھی مارا گیا ہے۔ کبھی وہ اپنے بھائی کو پکار کے روتی ہے۔ مومنہ نے جب یہ سنا کہا اگر ایسی بات ہے تو میں بھی کھانا نہیں کھاتی۔ یہ کھانا لے کر قید خانے میں آ جاتی ہے، بی بی زینب کے سامنے کھانا رکھتی ہے، کہتی ہے قیدی بی بی خود بھی کھانا کھا، اپنے بچوں کو بھی کھانا کھلا۔ بی بی زینب پوچھتی ہیں اے مومنہ یہ کیسا کھانا ہے؟
یہ کہتی ہے یہ صدقے کا کھانا ہے، اللہ جانے زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ جیسے سنا صدقے کا کھانا ہے، زینب نے کہا ہم بیوی نے کہا ہم صدقے کا کھانا نہیں کھاتے۔ مومنہ کہتی ہے اے قیدی بی بی نہ گھبرا، یہ کسی معمولی انسان کا صدقہ نہیں، یہ میرے آقا حسین کا صدقہ ہے۔ جیسے حسین کا نام آیا، زندان کے کونے میں بیٹھے ہوئے بچوں نے کہا ہائے حسین، مظلوم حسین۔ مومنہ نہ سمجھ سکی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں نام حسین پہ۔ بی بی زینب نے پوچھا اے مومنہ بتا حسین کا صدقہ کیوں دیتی ہو؟ مومنہ کہتی ہے اے قیدی بی بی ہم پہلے کوفے میں رہا کرتے تھے، ہمارے مولا علی کی حکومت کا زمانہ تھا، اللہ نے میری ماں کو 10 بیٹے دیے تھے، بیٹی نہیں دی تھی۔ میری ماں گئی بی بی زینب عالیہ کے پاس، کہا اے وارث چادر تطہیر بی بی، اے ملکہ عالم بی بی، اے بی بی تو دعا کر اللہ مجھے ایک بیٹی عطا کر دے۔ کہا زینب نے دعا کی میں پیدا ہوئی۔ اب عزادارو یہ کھانا لانے والی بی بی زینب کو دیکھ کے فخر سے کہتی ہے اے قیدی بی بی میں زینب کی دعا کا اثر ہوں۔ جیسے آپ سن بھی رہے ہیں رو بھی رہے ہیں، بی بی زینب سن بھی رہی تھی، زہر و قطار رو بھی رہی تھی۔ کہتی ہے اے بی بی میں پیدا تو ہو گئی مگر اکثر بیمار رہا کرتی تھی، میری ماں پھر سے مجھے بی بی زینب کے پاس لے کر آئی۔ اے بی بی آپ کی دعاؤں سے اللہ نے ہمیں بیٹی دی مگر اکثر بیمار رہتی ہے۔ اس موقع پر میری ماں کو بی بی زینب نے کہا ہر چاند کی پہلی کو میرے حسین کا صدقہ دیا کرو۔ میری ماں بھی صدقہ دیتی تھی، میں بھی صدقہ دیتی ہوں۔ جب بی بی زینب نے یہ ماجرا سنا، بی بی زینب نے کہا اے کھانا لانے والی اب صدقہ دینا چھوڑ دے، صدقے دینے کے موسم گزر گئے۔ مومنہ جلال میں آ کے کہتی ہے قیدی بی بی تجھے کھانا نہیں کھانا تو نہ کھا، میرے حسین کو بد دعا تو نہ دے۔ اللہ میرے حسین کو عباس کے ساتھ سلامت رکھے، اللہ میرے حسین کو اکبر کے ساتھ سلامت رکھے۔ جیسے عباس کا نام آیا سکینہ روتی ہوئی کھڑی ہو گئی، کہاں ہے میرے چچا عباس؟ مومنہ گھبرا گئی یہ بچی عباس کو چچا کیوں کہہ رہی ہے؟ بی بی زینب نے کہا یہ بھتیجی عباس کی بھتیجی ہے، حسین کی بیٹی ہے۔ کہا یہ بچی جس کا کرتا جلا ہوا ہے، کانوں میں خون جمع ہوا ہے، یہ حسین کی بیٹی ہے۔ ایک مرتبہ کھڑی ہوئی پیچھے ہٹی، کہا اگر یہ سکینہ ہے تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون ہے؟ اب زینب کیا کہے، میں وہی ہوں جس کے صدقے میں تو پیدا ہوئی۔ آہستہ آہستہ فرمایا انا زینب بنت علی۔